محمد وعجل فرجهم. سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین حبیب العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ٹھیک. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم. اس نے ہمیں دنیا کے اتنے فتنوں کے باوجود، زمانے کی دوری کے باوجود، جغرافیائی اعتبار سے ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود سید الشہداء کی محبت سے نوازا، سید الشہداء کی فرش عزا پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے. ہم جانتے ہیں کہ خدا متعال کا گویا وعدہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کہ دنیا کے ہر کونے میں امام حسین کا ذکر ہوگا. یہ خدا متعال کا وہ عہد ہے جو شہادت سید الشہداء سے پہلے، شہداء کے بعد کئی دفعہ اس پاک و پاکیزہ خاندان نے دہرایا ہے. اور اسی بنیاد پر وہ معجزاتی جملے بیوی نے ارشاد فرمائے جو دربار یزید میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمائے، بازاروں کے اندر ارشاد فرمائے. تو اس حقیقت کے ساتھ کہ ذکر سید الشہداء تو قطعاً ہونا ہے، اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے ایک اعتبار سے. یہ خدا کا وعدہ ہے. یہ کہ خدا نے اپنے وعدے کو زمین پر محقق کرنے کے لیے آپ کو اور ہمیں یہ موقع نصیب کر دیا. یہ خدا کا احسان ہے، یہ خدا کا لطف و کرم ہے. اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے تاکہ انشاءاللہ خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے،
قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کی جانثاروں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں سید الشہداء کی پناہ، حفظ و حمایت نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی وارث نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اسراح و شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام عرض تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہدایت کا جو دروازہ خدا نے کھولا ہے، یہ ہدایت کا دروازہ متعدد قربانیوں کے ذریعے سے، اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے، یہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور ہمیشہ ہر دور کے اندر اتنی خدا کی نشانیاں واضح رہیں گی کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ خدا کے راستے پہ چلے تو اس کے لیے یہ امکان ہوگا کہ وہ خدا کے راستے کو ڈھونڈے، خدا کے راستے کے اوپر چلے۔ لیکن ہم سب کو خدا کا یہ قانون بھی پتہ ہے کہ بیچ میں امتحان ہوتے رہیں گے۔ یہ امتحان کیوں ہوتے ہیں؟ خدا متعال نے اس دنیا کو کیوں ایسے خلق کیا ہے کہ یہاں پہ امتحان ہو؟ یہ پورا ایک نظام ہے، عقیدتی نظام، جس کے اندر یہ تمام چیزیں طے ہوئی بھی ہیں کہ اس دنیا میں امتحان کیوں ہونا ہے۔ اس وقت اس کے حتیٰ اجمالی بیان کی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور آج کوشش کریں گے کہ موضوع بھی عرض کر دیں، جس موضوع کے اوپر انشاءاللہ یہ 5 مجالس عرائض پیش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ سوال کئی دفعہ مومنین کرام فرماتے ہیں، خاص کر ہمارے جوان بچے جو ظاہر دنیا کے اندر اپنی نئی افکار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا بھر سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیوں خدا متعال نے دنیا کو ایسے بنایا کہ یہاں پر امتحان ہو؟ نہ لیتا امتحان تو مثال کے طور پر اگر امتحان نہ لیتا تو کیا کرتا؟ کچھ لوگ براہ راست وہ سارے کمالات لے لیتے جو جنت میں جا کے لینے تھے۔ بھی جب آپ یہاں سے جائیں اور دوسری دنیا میں داخل ہوں گے تو کیا وہاں پر کمالات لینے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ کیا وہاں پر کوئی اسٹیٹک لائف ہے یا وہاں پر بھی موومنٹ رہے گی؟ جو خدا اس محدود دنیا میں 2 دن ایک جیسے ہونا پسند نہیں کرتا، وہ خدا اس لامحدود دنیا میں انسانوں کو ایک جیسا رکھے گا؟ نہیں پسند کرتا، وہ ہمارے لیے پسند نہیں کرتا۔ ہم ناقص ہیں، عقلاً بھی، قوت کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے ناقص ہیں۔ اس کے باوجود خدا متعال پسند نہیں کرتا کہ ہمارے 2 دن ایک جیسے رہیں، چاہتا ہے ہم ترقی کریں، اور جب ہم اس دنیا سے نکل جائیں اور اس دنیا میں پہنچ جائیں جس کا ذرہ ذرہ محض خدا کے ارادے کے اوپر ہے۔ یعنی یہاں تو اس نے انسانوں کو یہ ارادہ دیا ہے کہ وہ فرما برداری کریں یا فرما برداری نہ کریں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے، چاہے تو شکر کرے چاہے تو کفر کرے۔ یہ دنیا جو اس موقع کے اوپر ہے کہ جس میں طاغی بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، عادل بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، مومن بھی ہیں، یہاں تو خدا پسند نہیں کرتا کہ انسان 2 دن ایک جیسے گزارے۔ پھر اس دنیا سے نکل جائیں، اس دنیا میں چلے جائیں جو کل خدا متعال کی اطاعت پر ہے، خدا متعال کی بندگی پر ہے، وہاں نافرمانی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اب خدا انسان کو اسی حالت پہ رکھے گا جس حالت پہ لے کر آیا تھا؟ اصلا قابل تصور نہیں ہے، ان بنیادی اصولوں کے خلاف ہے جو ہم الوہیت اور خدا کے چیپٹر میں سمجھتے ہیں۔ خدا صاحب کمال ہے، اس نے ہمیں کمال کی طرف بڑھنے کی دعوت دی بھی ہے اس دنیا کے اندر۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صرف سفر نہیں ہے، منزل کی طرف پرواز بھی ہے اس کے اندر۔ ایک دفعہ ہم سفر کرتے ہیں لیکن ترقی نہیں کرتے،
انا للہ و انا الیہ راجعون کیا صرف سفر ہے؟ صرف سفر نہیں ہے، کمال ہے اس کے اندر۔ وہ خدا مرنے سے پہلے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب ہم رجوع کر کے اس کی طرف جائیں تو وہ کہے اب فردر کوئی کمال نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم وہاں جا کے ہر لحظے اس سے زیادہ کامل ہوتے رہیں گے جتنا ہم یہاں کامل ہو رہے تھے۔ اصلا جنت شاید کچھ اور ہی ہو، جنت شاید ہو ہی اسی طرح کی۔ یہ بھی عجیب، خیر یہ چیپٹر پتہ نہیں کیوں یہاں پہ آ گیا، لیکن بہرحال یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ بھی سوچنے والی باتیں ہیں۔ خدا نے جنت میں نہروں کا تصور کیوں دیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہیں یہ نہریں؟ کبھی میں کسی سے پوچھا کہ نہریں کیوں ہیں، کنویں کیوں نہیں ہیں؟ کنویں بھی تو کہہ سکتا تھا، نہریں ہی کیوں کھا؟ اور پھر وہ نہروں کے اندر انٹینسٹی اور اس کے انگریڈینٹ کو بھی چینج فرماتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے کہ پانی کی نہر ہے، کہیں فرماتا ہے پھر شراب کی نہر ہے، کہیں فرماتا ہے دودھ کی نہر ہے، کہیں فرماتا ہے شہد کی نہر ہے۔ تو یہ کیوں ہے ایسا؟ نہر کا تصور سوچے، نہر میں ایک جریان ہے، فلو ہے، اور وہ نہریں ایسی نہریں جو آپ کے ذریعے سے جاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود نہ صرف لے رہا ہوگا بلکہ دے بھی رہا ہوگا۔ جنت کچھ اور ہونی چاہیے۔ جو خدا یہاں صرف لینے والے کو پسند نہیں کرتا، وہاں صرف دینے والا نہیں بنائے گا۔ وہ رزاق، خدا یہاں رزاق بندے دیکھنا چاہتا ہے، وہاں کیسے بے رزق بندے دیکھنا پسند کرے گا؟ تو یہ چیپٹر یہ عجیب چلا جائے گا۔ تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ بھائی خدا نے یہاں پہ دنیا رکھی ہے امتحان کے لیے۔ وہ دنیا کے بغیر امتحان کے دے، وہ ایک اور مخلوق ہے، اس کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ بغیر امتحان کے ان کو سارے کمالات دے دیے، اور ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کمالات پہ بھی فائز ہیں۔ پھر کچھ مخلوق ایسی ہے جس کے اندر کسی کمال کا کوئی امکان ہے ہی نہیں ظاہری طور پہ، جیسے پتھر ہیں، مثلا پہاڑ ہیں، ظاہری طور پہ ان کے اندر کمالات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی عرض کرتا چلو ظاہری طور پہ تیسری دفعہ، ورنہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ قطعاً کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ اگر خدا کی تسبیح کر رہی ہے تو بغیر کمال حاصل کیے کر رہی ہے یا کمال حاصل کر کے کر رہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کی تسبیح کرے اور خدا اسے کوئی کمال نہ دے؟ اس کا مطلب ہے یہاں جتنی چیزیں دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں، کائنات میں نظر آ رہی ہیں، یہ سب خدا کی طرف سے تسبیح میں اور کمال کے حصول میں معمور ہوئی ہوئی ہیں۔ کل فی فلک یسبحون۔ تو ایک دنیا وہ تھی جہاں پر ساری چیزیں خدا جیسی خلق کرے کمال دے دے، جیسے فرشتے۔ ایک دنیا وہ تھی جہاں بظاہر ہم جیسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے ان میں کوئی کمال نہیں ہے، جیسے مثلا پتھر، یہ چیزیں۔ پھر ایک دنیا خدا نے ایسی بنائی کہ جس کو جو کمال دیا وہاں پہ اسٹیٹک، وہاں سے نہیں ہلے گا۔ مثلا ہماری تقسیم میں اب ایک مخلوق کا یہ امکان تھا کہ اس کو خلق کرے وہ ایسی جگہ پر، کمال حاصل کرنا چاہے تو اشرف مخلوقات بنے، اعلیٰ علیین، اور اگر کفران نعمت پر آئے تو اسفل سافلین ہو جائے۔ امکان تھا یا نہیں تھا؟ امکان تھا۔ اگر امکان تھا تو خدائے قادر، خدائے خلاق، خدائے فیاض خلق کیوں نہ کرے؟ خدا نے خلق کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم انسان ہیں، جن کے پاس ایک سیڑھی موجود ہے اوپر جانے کے لیے، اللہ کی دی ہوئی روح، اور ایک سیڑھی موجود ہے نیچے جانے کے لیے، جسمانی خواہشات۔ چاہے تو اوپر جائے، چاہے تو نیچے آئے۔ یہ کون طے کرے گا کہ یہ اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا؟ یہاں پر آئے کریم ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً 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 ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ ورنہ امتحان لیے بغیر کیسے طے ہوگا کہ کون اوپر جائے گا اور کون نیچے آئے گا؟ تو یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ خدا نے متعال امتحان لے گا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو وقت اس پہ نہیں دوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو خدا متعال کی ہدایت بھی جاری رہے گی کائنات جب تک ہے۔ اس نے ہر چیز کو خلق کیا، پھر اس کو ہدایت دے دی۔
ہر چیز کو خلق کیا، اس کو ہدایت دے دی، یعنی کمال کی طرف بھیج دیا۔ تو کائنات جب تک ہے ہدایت جاری رہے گی، امتحان رہیں گے، امتحان بھی رہیں گے، امتحان بھی رہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی ہدایت پہ چلے گا اسے امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لحظے میں ہمیں ایک ہادی چاہیے ہوگا جو امتحانوں میں ہماری مدد دیتا رہے۔ ہر لحظے ہمیں ہادی چاہیے ہوگا۔ لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا، اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو زمین آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حجت خدا کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ تو حجت خدا اس امتحان کے اندر ہمیں ہدایت دینے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے، سرپرستی کرنے کے لیے۔ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہماری کچھ خواہشات ہوتی ہیں، ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس ایک صلاحیت ہے جس کو خدا متعال کہتا ہے عذر۔ ہم عذر بناتے ہیں۔ انسان کے پاس ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے۔ اس عذر کی عادت کے مقابلے میں خدا کے پاس ایک حجت ہونی چاہیے۔ جیسے انسان کے اندر عذر بنے، میں نہیں کر سکتا، فوراً اس کے سامنے ایک حجت آئے خدا کی طرف سے کہ دیکھو یہ میرے بندے نے کر کے دکھایا ہے۔ صحیح، میں مشکل میں پڑا، میں خدا کی ہدایت کو لینے میں مشکل میں پڑا، اور میں نے عذر بنانے کی کوشش کی کہ خدایا میں اس وجہ سے تیری ہدایت نہیں لے پایا۔ فوراً اللہ کی طرف سے ایک حجت آئے گی اور وہ مجھ سے کہے گی تمہارے حالات سخت تھے یا اس کے حالات سخت تھے۔ حجت خدا۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ ٹرمنالوجی میں حجت اس حقیقت کو کہتے ہیں جس کے بعد ہمارے پاس عذر پیش کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حجت، دلیل قاطع۔ ہر دور میں اللہ کی طرف سے حجت کی ضرورت رہے گی۔ اب ایک اور سوال آئے گا، اگر میں نے کوئی امتحان دیا جو حجت خدا نے نہ دیا، نعوذ باللہ تعالی، ممکن ہی نہیں ہے، تو کیا وہ حجت رہے گا؟ اگر میں کسی ایسے امتحان سے گزرا جس امتحان سے حجت خدا نہ گزرے تو کیا وہ حجت ہے پھر میرے لیے؟ نہیں، میرا ذہن کہے گا یہ اس امتحان سے نہیں گزرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنا انسانوں نے کوئی سختی اٹھائی ہے وہ اللہ کی حجتوں نے اٹھا لی ہے۔ جتنا انسانوں نے کوئی سختی اٹھانی تھی وہ اللہ کی حجت نے اٹھا لی، بلکہ اس سے بڑھ کر اٹھائی ہے، کیونکہ خدا کی حجت تامہ ہے، یعنی اس کے بعد کسی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اعزائے محترم، ہم لوگوں کی زندگی میں امتحان ختم نہیں ہوں گے، طے شدہ بات ہے، نہیں ختم ہوں گے امتحان۔ اور ایک بات طے شدہ ہے، نہ خدا ہم پر وہ امتحان ڈالے گا جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے، نہ خدا وہ امتحان ڈالے گا جو ہم سے پہلے لوگوں نے نہ اٹھایا ہو، من جملہ حجت خدا نے۔ اس کا مطلب ہے آپ یونیک کیس نہیں بنیں گے، آپ میں کوئی غیر معمولی امتحان نہیں آئے گا۔ وہ امتحان آئیں گے جو پہلے آ چکے ہوں گے، حجت خدا اٹھا چکے ہوں گے۔ اس بصیرت کے ساتھ جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اہل بیت کی سیرت میں ایک اور انداز میں دیکھنا ہوگا۔ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ ہماری مجالس ہمارے زمانے کے حالات سے بہت دور نہ جائیں، ہماری زندگیوں سے بہت دور نہ جائیں۔ کیوں؟ یہ مجالس صرف ایکیڈیمک ڈسکشنز نہیں ہیں، یہ مجالس زندگی میں ہدایت دینے کے لیے ہیں۔ اگر یہ مجالس زندگی میں ہدایت دینے کے لیے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ سید الشہداء کی محبت میں جمع ہوئے ہیں وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم سید الشہداء کا وہ پیغام دیں جس کو وہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ وہ عشق اہل بیت اطہار میں کیوں آئیں یہاں پر؟ وہ اس لیے آئیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کوئی ایسا پیغام ملے جس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، تاکہ اپنی محبت میں اور اہل بیت کے ساتھ جو وفاداری کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ آگے بڑھ سکیں۔ یہاں پہ جتنے لوگ آئیں چاہے زبان سے نہ کہہ سکیں
لیکن عملاً وجوداً اس بات کے قائل ہیں کہ ہم نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر آئے. کون سا فرمان؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. چاہے کوئی زبان سے نہ کہہ سکے لیکن اس کے ذہن کے اندر، اس کے وجود کے اندر ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ ہے. وہ اس لیے آئے یہاں پر. تو جو قربہ کی محبت کے لیے یہاں پر آئیں، قربہ کے ساتھ محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آئیں، ان کو یہ زندگی میں پتہ نہ چلے کہ ان کو یہ تقاضے کیسے پورے کرنے، اس مجلس سے پتہ چلنا چاہیے. جو اللہ کے اس فرمان کو سن کر آئیں کہ اگر تم میری بات مانتے ہو تو تارکن فیکم الثقلین، تو ثقل میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. تو یہ لوگ کیوں آئیں یہاں پر؟ یہ اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے آئیں. ان کو ثقلین کا علم چاہیے تاکہ اپنی زندگی میں لا سکیں. اب میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، جس مرحلے سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں پاکستان کے اندر، جس مرحلے سے ہم اس دنیا کے اندر گزر رہے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات میں یہ آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا؟ یہ مراحل حجتائے خدا نے گزارے ہوں گے یا نہیں گزارے ہوں گے؟ ان کے چاہنے والوں نے، ان کے ماننے والوں نے یہ سب جھیلا ہوگا یا نہیں جھیلا ہوگا؟ قطعاً جھیلا ہوگا. ہدایت کیا ہے ہمارے لیے؟ رہنمائی کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ان حالات سے جن میں ہم گزر رہے ہیں، چاہے ملکی حوالے سے چاہے عالمی حوالے سے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ہمیں نہ پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے فتنہ ہے. کس حالت کو فتنہ کہتے ہیں؟ مولا کے فرمان سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. ہم لوگ اردو میں کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں عربی سے لے کر. بعض اوقات جو لفظ عربی میں جس معنی میں ہوتا ہے اسی معنی میں اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے یہی لفظ بعض عربی کا لفظ ہے، ہم نے اردو میں استعمال کیا، معنی تبدیل کیا؟ نہیں، معنی تبدیل نہیں کیا. اوقات یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال کیا، معنی تبدیل کیے؟ نہیں، معنی تبدیل نہیں کیا. ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم عربی کا لفظ لیتے ہیں اور وہ عربی کا لفظ وہ ہے مثلا جو روایتوں میں بھی آیا ہے، قرآن کریم میں بھی آیا ہے، بعد میں بھی عربی ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں جن سے ہم اردو میں تعلق نہیں بن پایا. اردو میں جو عربی کے الفاظ ہیں وہ آخری 100-200 سال کی عربی کے نہیں ہیں. آج جو عراق میں عربی بول رہے ہیں وہ الفاظ نہیں آئے اردو کے اندر. اردو میں عربی سے آئے ہی وہ الفاظ ہیں کہ جو کئی سو سال پہلے کی عربی تھی اس سے آئے تھے، اس کے بعد سے پھر نہیں آئے. پھر کم از کم مجھے تو نظر نہیں آتا. تو بعض اوقات عربی سے لفظ اردو میں آتا ہے، تھوڑا سا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، بعض اوقات بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مفہوم کے اعتبار سے اہم بھی ہے، مجھے صرف لغت نہیں کا مفہوم نہیں پہنچانا، ایک مفہوم بھی اس کے پیچھے بھی ہے، معنی بھی ہے، وہ بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور اس موضوع پہ واپس آئیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اور میں خاص کر آپ سے یہ عرض کروں گا، چونکہ اب ظاہر ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، الحمدللہ ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ بھئی آپ اگر اس دور میں نہیں ہوتے تو آپ نے زندگی بھر میں جتنی حدیثیں سننی ہوتی، دیکھنی ہوتی، وہ آج آپ ایک مہینے میں دیکھ لیں گے. آپ پچھلے دور میں چلے جائیے، 50 سال پہلے ایک عام آدمی جو دینی طالب علم نہیں رہا ہے وہ زندگی میں کتنی حدیثیں پڑھے گا؟ چانس نہیں ہے. کہاں جا رہا ہے وہ کتابیں پڑھنے کے لیے؟ آج آپ کے پاس الحمدللہ واٹس ایپ کے اندر گروپس ہیں، بہت سارے گروپس ہیں، ہر روز ایک حدیث بھیجتے ہیں، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں. مشکل کہاں آ رہی ہے؟ مشکل یہ آ رہی ہے کہ ترجمہ کرنے والے نے عربی کا لفظ دیکھا ہے، مترجم اردو جانتا ہے، عربی کے لفظ کو پک کرتا ہے، اردو کے اندر ترجمہ کرتا ہے، وہیں پہ وہی لکھ دیتا ہے. اور اس بات کو زیادہ تر مترجم جو کم تجربے کار ہیں، البتہ جو تجربے کار ہیں وہ تو کر رہے ہیں صحیح کام، جو کم تجربے کار ہیں وہ مس کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ عربک کا ہے، اردو میں استعمال ہو رہا ہے، مفہوم وہ نہیں ہے.
مفہوم کچھ اور ہے، حدیث میں بھی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار، شب و روز کے اختلاف میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ اللہ کے نبی کی روایت فرمائے اختلاف و امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اختلاف لفظ کو اختلاف میں ترجمہ کر دیا، صحیح ہے؟ اچھا، اب عربی میں تھا اختلاف، اردو میں بھی ہے اختلاف۔ یہ جو اردو میں اختلاف ہے یہ عربی سے لیا یا انگلش سے؟ عربک سے لیا۔ مفہوم وہی ہے عربک والا۔ اگر مفہوم وہی رکھ لوں تو دو مشکلات ہیں۔ نمبر ایک، روایت کا مفہوم یہ بن جائے گا نعوذ باللہ کہ میری امت کا ڈسپیوٹ رحمت ہے۔ اختلاف کا میں کیا ترجمہ کروں؟ اردو زبان میں جب میں آپ سے کہتا ہوں بھئی اس خاندان میں اختلاف پایا جاتا ہے تو آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہے یہاں پہ، اوپینینز کے اندر ڈفرینس ہے یہاں پر، مثلا اس ٹائپ کی ایک چیز۔ اور اختلاف پازیٹیو نہیں ہوتا ہے، مثلا ہم کہیں کہ ان دو پروفیسرز کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، جس کا مطلب صرف ڈفرینس آف اوپینین پازیٹیو ٹرم میں ہے، نہیں، اختلاف کا ہمارے یہاں نیگیٹو باہر ہے۔ اب اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو میں آپ سے لڑ کر رحمت سے محروم کیوں رہوں؟ لڑوں پھر آپ سے؟ مطلب یہ نکالوں کیا میں؟ تو میں ایک عالم سے بھی لڑوں، بالآخر وہ بھی تو امت نبی ہے نا۔ اگر اختلاف امہ رحمہ ہے تو میں اس عالم سے لڑوں تاکہ میں اس رحمت سے نعوذ باللہ تعالی محروم نہ رہ جاؤں۔ چلو اگر میں کوئی بے وقوفی دکھاؤں اور یہ ترجمہ کر ڈالوں نعوذ باللہ تعالی، آئے کریمہ کا کیا کروں کہ شب و روز کا اختلاف تمہارے لیے نشانیاں رکھتا ہے۔ ہم انسان تو چلو نافرمانی کر سکتے ہیں اس لیے اختلاف کریں گے، اللہ کی وہ مخلوقات جو کل فی فلک یسبحون، یہ کہاں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں گے؟ چاند کہے گا کہ مجھے جلدی نکلنا ہے، سورج اسے منع کرے گا کہ نہیں ابھی میرا ٹائم ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ اختلاف کا مطلب نبی نے جو کہا وہ کچھ اور ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ تھوڑی سی دیر بھی غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اصل مطلب کیا بن سکتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرے ذہن میں رہے گا کہ میں فتنے کے اوپر بات کروں گا ابھی، صحیح۔ تو اس اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ عربک میں ایک آسان کام کرتے ہیں، نہ مجھے آپ کو عربک سکھانی ہے اور نہ اس کا موقع محل ہے، صرف تھوڑا سا آپ کو دکھانے کے لیے کیسے ہوگا۔ عربک کے اندر آسان کام یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی الفاظ آپ کے پاس عربک میں آتے ہیں ان کو ان کے روٹس پہ پلٹا دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا اصل کیا ہے۔ مثلا جب آپ کے سامنے کہتے ہیں مستورات، اب تو میرے خیال میں بہت کم ہی کوئی استعمال کرتا ہوگا، شاید مجالس کے پمفلٹس میں کہیں مستورات لکھا ہوا ہوتا ہوگا، ورنہ تو کوئی نہیں استعمال کرے گا۔ مستور کا مطلب کیا ہے؟ مستور کے عربک کا ورڈ ہے، بالکل عربک کا ورڈ ہے، اردو میں آیا ہے، اردو میں آیا ہے، معنی ایک ہے؟ نہیں، معنی مختلف ہے۔ عربک میں مستور کیا ہے؟ چھپا ہوا۔ اردو میں مستور کا مطلب کیا ہے؟ مستورات، خواتین، کیونکہ اس زمانے میں خواتین چھپی ہوئی تھیں، پچھلے دور میں ایسا ہوتا تھا۔ پازیٹیو نیگیٹو نہیں بولتا اس کے اوپر۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ کہ لفظ مستور کو آپ پلٹائیں روٹس کے اوپر، روٹس سے پلٹے گا، یہ نکلے گا ستر، چھپانا۔ ستر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ ساتر وہ جو کسی چیز کو چھپائے، اس طرح مستور جس کو چھپایا گیا، صحیح۔ اختلاف کو روٹس پہ پلٹاتے ہیں، اختلاف کو روٹ پہ پلٹائیں تو کیا نکلے گا؟ خلف۔ خلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پشت۔ اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا۔ اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ اتنا پیچھے آیا جیسے اس کی کمر کو لگ کے چل رہا ہے، صحیح ہے؟ اب بات صحیح ہو گئی؟ تمہارے لیے زمین و شب و روز کے اختلاف میں نشانی ہے، شب و روز ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے ایسے آ رہے ہیں،
اور میرے امت کا اختلاف کہ میری امت ایک دوسرے کی پشت پناہی کرے، یہ رحمت ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پشت پناہی کرو ایک دوسرے کے لیے، نہ کہ جھگڑا کرو جو اردو میں اختلاف بن گیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا، ایک دوسرے سے ملنا ملانا، یہ اس کے لیے مددگار بنے، وہ اس کے لیے مددگار بنے۔ یہ میری امت کے اندر رحمت ہے، یہ رحمت اللہ کے نبی کی طرف سے ہے۔ رحمت کی بنیاد بھی خود خدا کے نبی ہیں۔ کیوں؟ کہ خدا متعال نے فرمایا کہ اے نبی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی اگر زمین و آسمان کی دولتیں بھی نثار کریں تو ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، یہ خدا جس نے اپنی رحمت سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اور خدا تضمین کرتا ہے کہ جب تک نبی کا نام تمہارے درمیان موجود ہے ہم عذاب نہیں کریں گے، عذاب نہیں کریں گے۔ یہ سب کلیئر ہو گیا۔ کیسے کلیئر ہوا؟ آپ کو اور مجھے اس بات کو ریئلائز کرنا پڑ گیا کہ بھائی اختلاف کا مطلب عربی میں کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے۔ اب آپ جب بھی کوئی روایت پڑھیں اور اس روایت کا اردو ترجمہ پڑھیں اور آپ کا ذہن تھوڑا سا کھٹکے کہ یہاں پر کچھ معاملہ تو نہیں ہے، تو پہلی چیز جو آپ دیکھ لیں وہ یہ دیکھ لیں کہ بھائی ایسا تو نہیں کہ عربی کا لفظ اٹھا کے اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہو سکتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں بنتی ہیں۔ 10:30 میرے ذہن میں یہ مثال آ رہی تھی اور میرا مورد بھی یہ نہیں ہے، اس لیے میں ایک کے اوپر اکتفا کروں گا اور اپنے عرض پہ واپس آتے ہیں فتنے کے اوپر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جب ہم کہتے ہیں اردو میں فتنہ، تو فتنہ و فساد معمولاً اردو میں ہم لوگ ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ فتنے کو پازیٹیو نہیں لیں گے اردو میں، چونکہ فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی ڈسکشن چل رہا ہو کسی جگہ کے اوپر اور اچانک لوگ آپے سے باہر ہونے لگیں، تو ہم کہیں گے کہ کچھ دیر پہلے تک تو حالات صحیح تھے لیکن بعد میں فتنہ کھڑا ہو گیا، فتنہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ فتنے کا مطلب کیا ہوا؟ روٹین تھا وہ خراب ہو گیا، جو پیٹرن تھا وہ ٹوٹ گیا، جو نظم تھا وہ نظم بکھر گیا۔ یہ ہمارے نزدیک فتنہ ہے۔ اچھا، اس فتنے میں آزمائش، امتحان اردو کے فتنے میں چھپا ہوا ہے کیا؟ نہیں، اردو کے فتنے میں نہیں چھپا ہوا۔ نیگیٹو بار ہے، امتحان کا بار اس کے اندر نہیں ہے اردو میں۔ اچھا، یہ بھی خود ایک کام ہے کہ آپ کسی لفظ کو یہ سمجھیں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم عرف کہتے ہیں۔ ہم عرف سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا سمجھ میں آتا ہے اس لفظ سے۔ یہ بہت ایک عجیب ایک فیلڈ ہے جس سے ہم چل رہے ہوتے ہیں، اور سب لوگ جانتے بھی ہیں اور نہیں بھی جانتے، ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ اردو میں فتنہ نیگیٹو ہے، فساد، ڈسپیوٹ، ان آرگنائز بیہیویئر، اس ٹائپ کی چیزیں۔ عربی میں فتنے کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں فتنے کا مطلب ہے ان آرگنائز تو ہے لیکن کسی امتحان کے ساتھ ہے۔ اصل عربی میں فے، تا اور نون، اس کا مطلب ہی امتحان۔ جب ہم کہتے ہیں ہم دعا میں کیا کہتے ہیں؟ خدا متعال سے دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا۔ خدا جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے آزمائش کا مورد ہم نہ بن جائیں، کہیں ان کی آزمائش ہم سے نہ ہو کہیں۔ اس کا بھی ایک مفہوم دیکھنا پڑے گا۔ فتنے میں ایک امتحان کا تصور ہے۔ تو جب معاشرے کے اندر ایسی کوئی صورتحال آئے جس میں لوگ ایک ان آرگنائز بیہیویئر کی وجہ سے امتحان سے گزریں، کس امتحان سے گزریں؟ اب دکھاؤ اور بتاؤ کہ تمہیں صحیح اور غلط سمجھ میں آیا یا نہیں آیا۔ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کون سی حالت ہے؟ معاشرے کے اندر ان آرگنائز بیہیویئر رول کر رہا ہے
اور لوگوں کی آزمائش اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ کیا وہ یہ سمجھ سکے کہ صحیح کون ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ سمجھ سکے، یہ ان کی آزمائش ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ نے اردو کا فتنہ تو آج کل کے زمانے میں دیکھ لیا ہے، کیا یہ عربک کا فتنہ نہیں ہے؟ یہ عربک کا بھی فتنہ ہے۔ کیا مطلب؟ آپ اور ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہم اور آپ امتحان سے گزر رہے ہیں، ہم ڈسپیوٹ تو دیکھ رہے ہیں، کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں، ان آرگنائز بیہیویئر دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، یہ فتنہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ اب اگر ان دونوں بیہیویئرز کو دیکھیں نا تو میرے اور آپ کے ریاکشن میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تھوڑی سی سخت مثال، فرض فرمائیے سید الشہداء کا واقعہ رونما ہو رہا ہو 61 ہجرہ، واقعہ کربلا، کچھ لوگ بہت دور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ میں یوں ہی اپنے تصور کو استعمال کرتا ہوں کہ جیسے کربلا کے کچھ فاصلے پر کوئی پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے اٹھ کے یہاں تک آئیں، گھنٹہ 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ ایک پہاڑی ہے کربلا سے کچھ فاصلے پر، وہاں کچھ لوگ کھڑے ہیں، انہیں کربلا کا واقعہ نظر آ رہا ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہو رہا ہے۔ صحیح، چاہیں تو آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں، لیکن وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں ایک فتنہ مچا ہوا ہے، یہاں فتنہ مچا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی وہ سوچ رہے ہیں کہ اردو کا فتنہ مچا ہوا ہے تو ان کی پالیسی اور اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ نہیں جانا ہے، فتنہ مچا ہوا ہے، فساد برپا ہوا ہوا ہے، فتنے اور فساد میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ علیحدہ رہو، ختم ہو گیا معاملہ۔ اچھا، اب میں اس کو فتنہ لیتا ہوں عربک کا۔ اب اگر اس نے یہ سمجھ دیا کہ بھائی یہ ظاہر میں تو فتنہ ہے اور فساد ہے اردو والا، لیکن اس کے پیچھے ایک امتحان بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے۔ اب وہ جو پہاڑی پہ بیٹھا ہے، جیسے ہی اس کو پتا چلے کہ یہ امتحان ہے تو اس کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے یہ میرا بھی تو کہیں امتحان نہیں ہے؟ جیسے وہ اس انڈرسٹینڈنگ پر آئے کہ نہیں شاید میرا بھی امتحان ہے، تو اس کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا اب میں یہاں رکوں یا نیچے جاؤں، کیا کروں؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم لوگ ساری سچویشن کو اردو کا فتنہ لے رہے ہیں، کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، اس کو ہم سوچ ہی نہیں رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ اپنے جیسوں کے لیے شاید عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ آبزرور بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہاں ہو کیا رہا ہے، آبزرور بنے ہوئے۔ ابھی چند دن پہلے جب عاشور کا جلوس نکلا تو میں اپنے بچوں کو لے کے چلا، جب ہم جلوس کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہ طے ہونے لگا کہ بھائی کتنی دیر رکنا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہر ایک اپنا طریقے سے چل سکتا ہے، آپ لوگ چاہیں تو اکیلے جائیں اور کوئی میرے ساتھ آتا ہے میرے ساتھ آئے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنے بجے ہم یہاں پہنچیں گے، واپس آئیں گے، لیکن صرف ایک نصیحت، ایک ریکمنڈیشن۔ تو میں نے ان سے کہا صرف ایک کام کرنا، پارٹیسپینٹس بننا، آبزرور نہیں بننا۔ ایسا نہ ہو کہ تم عاشور کے جلوس میں جاؤ آبزرور بن کے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور واپس آ جاؤ۔ میں کہا نہیں، یہ نہیں کرنا، اس پہ ثواب نہیں ملے گا تمہیں۔ پارٹیسپینٹ رہو، شریک رہو، تاکہ تم عزادار کا ہو، نہ عزادار کے نمائشی، ورنہ تم عزادار کے نمائشی کے علاوہ کہ دیکھنے گیا تھا عزادار کو، نہیں، تمہیں عزادار بننا ہے، سید الشہداء کا عزادار۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جس سے ہم گزر رہے ہیں پاکستان میں اور دنیا میں، میں آبزرور ہوں یا پارٹیسپینٹ ہوں؟ ہم لوگ آبزرور پہ قناعت کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم کہہ رہے ہیں فتنہ ہے اردو والا، ہم کیوں پھنسیں؟
یہ نہیں سوچ رہے بھائی اگر یہ فتنہ ہے اردو والا تو اس کے پیچھے کسی کا امتحان بھی تو ہو رہا ہے، اس میں کوئی رول نہیں ہے تمہارا۔ اب میں دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمیں اہل بیت نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم آبزرور رہیں۔ ہمیں اہل بیت نے کیا سکھایا؟ ایک دعا سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مشہور و معروف دعا افتتاح کے اختتام پر جاتے جاتے میں اور آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک۔ خدایا ہم رغبت دکھا رہے ہیں، خدایا ہماری آرزو ہے کہ دولت کریمہ، ایک پاک و پاکیزہ حکومت ہو، تعز بها الاسلام واہلہ، اس کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے، تذل بها النفاق واہلہ، اس کے ذریعے منافقت کو ذلت ملے، وتجعلنا فیها، اور اس دولت عزیز کے اندر ہمیں قرار دے کیا؟ من الدعاة الى طاعتک، ان لوگوں میں سے قرار دے جو لوگوں کو تیری اطاعت کی طرف پکار کے لاتے ہیں، پکار کے لاتے ہیں۔ تو یہ آبزرور بنانے کی دعا ہو رہی ہے یا پارٹیسپینٹ ہونے کی؟ ریسپانسبلٹی کے ساتھ ہو رہی ہے دعا۔ خدایا ہم یہ نہیں چاہتے، چونکہ میں یہ خطرہ کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت؟ خطرہ مجھے یہ ہے کہ کہیں ہم وہ بھی نہ بن جائیں کہ جیسے کربلا میں آبزرور تھا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ اب ہم نہیں ہو پائیں گے چونکہ کربلا ہو چکی، کیا یہ نہیں کہتے کہ ایک اور بننے والی ہے؟ کیا یہ نہیں کہتے؟ کیا یہ آرزو نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے اس نئی کربلا میں بھی شرکت کریں؟ ہے آرزو یا نہیں ہے؟ ہر روز کہہ رہے ہیں العجل العجل، ہر روز امام کو وعدے کر رہے ہیں کہ مولا آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مولا میں پچھلی کربلا میں نہیں تھا، یا لیتنی کنت معکم۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کربلا ہو اور میں پھر مس کر جاؤں، یہ میں نہیں کروں گا، بلکہ میں تو دعا عہد پڑھ رہا ہوں کہ اگلی کربلا میں اگر میں فزیکلی ڈیڈ بھی ہوں تو خدا مجھے زندہ کر کے لائے۔ آپ اور میں تو دعا عہد پڑھ کے خدا سے یہ عہد کر رہے ہیں نا کہ خدایا مجھے اٹھا میری قبر سے جب میرے امام آئے اور نئی کربلا بن رہی ہو ان کے نام پہ۔ تو اس کا مطلب ہے آپ آبزرور بننا چاہتے ہیں یا پارٹیسپینٹ؟ آف کورس پارٹیسپینٹ۔ آبزرور بن کے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اس وقت معاشرے میں آپ کا کردار کیا ہے؟ اس کو جج کریں۔ اور کیوں ہم اپنا کردار نہیں انجام دینا چاہتے؟ کیونکہ اس کی شرائط ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں، پھر اس وجہ سے ہم اپنا کردار انجام نہیں دینا چاہتے۔ اور بعض لوگ کرنا بھی چاہتے ہوں تو ان کی تیاری ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کردار کو انجام دے سکیں۔ تو مثال کے طور پہ کئی کیٹیگریز بن جائیں گی۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہم آبزرور ہیں۔ اصلا کچھ لوگ تو لا تعلق ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم آبزرور بھی نہیں ہیں، اصلا لا تعلق۔ وہ کہیں اور بیٹھے ہیں، دنیا کہیں اور چل رہی ہے، وہ کہیں اور ہیں، ہم کہیں اور ہیں۔ وہ اپنی زندگیوں کے اندر غرق ہوئے میں جو کچھ بھی ہوا، انہوں نے اپنی ایک علیحدہ دنیا بسا لی۔ چلیے، ایک وہ ہے جس کی دنیا ساتھ ہے، شریک نہیں ہے، مشاہدہ کر رہا ہے۔ ہر روز صبح کو اٹھتا ہے، پہلا کام جو کرتا ہے واٹس ایپ پہ دیکھتا ہے آج کیا ہنگامہ ہوا۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اگلا کام یہ کرتا ہے کہ ہنگامے کی خبریں باقی گروپس کو پہنچاتا ہے کہ یہ ہنگامہ ہو گیا۔ تم مصلح ہو یا مخبر ہو؟ بہترین شکل میں تم مخبر ہو، تم خود ایک اور بی بی سی اور سی این این ہو، اس سے بڑھ کر کیا ہو پھر تم؟ کیا مخبر ہو؟ تم خبریں پہنچا رہے ہو فقط۔ البتہ ہمارے یہاں اردو میں مخبر میں نیگیٹو بار ہوتا ہے، جاسوس کو کہتے ہیں مخبر۔ پھر وہی مسئلہ آ گیا، عربی میں کچھ اور ہوتا ہے، اردو میں کچھ اور ہوتا ہے۔ مخبر عربی میں ہوتا ہے خبر دینے والا، اخبار پہنچانے والا۔ تو بھائی آپ زیادہ سے زیادہ مخبر بنے وداؤٹ نیگیٹو بار، خبر پہنچانے والا۔ اور بعض تو خیر مخبر ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تو آپ کیوں اس رول کے اوپر خوش ہیں؟ اہل بیت نے یہ رول نہیں دیا اپنے ماننے والوں کو۔ انہوں نے کیا رول دیا؟ انہوں نے ذمہ دار بنایا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کو تاریخ سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
محمد ماشاءاللہ. دو آدمی بازار کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ نزاع کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. بازار میں انسان ہوتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے تو نے اتنا دیا، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے اتنا نہیں دیا، یہ اتنا دیا، جھگڑا ہو گیا. یا مثلا میں نے اتنا دیا، تو نے اتنا دینا تھا، تو نے نہیں دیا، جھگڑا ہو گیا. دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں بازار کے اندر، دونوں میں تندی چل رہی ہے. ایک تیسرا آدمی آتا ہے، کہتا ہے تم فلاں ابن فلاں ہو نا؟ کہتا ہے ہاں. تم فلاں ابن فلاں؟ ہاں. کس بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ کہا اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، اس نے دینا ہے، اس کا حساب میرے ساتھ یہ ہے وہ. اس نے کہا ایک بات بتاؤ، جھگڑا اتنی رقم پر ہی ہے؟ یہی جھگڑا ہے اور تو کوئی جھگڑا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ 200 درہم. ایسی میں ایک اسٹینڈرڈ عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو کبھی روایت میں یہ مقدار سمجھنی ہو دینار درہم کی، تو 6000 دینار جو گولڈ والا ہے اس کے اندر گھر آ جاتا تھا. تو اگر امام کسی کو 1000 دینار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے؟ تو اس نے پوچھا بھائی کیا تمہارا جھگڑا ہے؟ انہوں نے کہا مثلا اتنے درہم کا ہے، تو وہ سلور والا ہے، اس پہ جھگڑا ہے. کتنا؟ مثلا 200. ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں روایت میں کتنا تھا، لیکن ایسی کوئی بہت بڑی رقم نہیں تھی، چھوٹی. اس نے کہا جھگڑا اسی پہ، اور تو کچھ نہیں ہے؟ کہنے کا نہیں اور کچھ نہیں ہے. کہنے کا میں دے دیتا ہوں. کس کی طلب ہے؟ اس کی طلب ہے، میں تم کو دیتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کہنا مجھے کیا اعتراض، تم دے رہے ہو دے دو. تو اس سے کہا تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں کہ اسی سے نکلوانا ہے؟ کہنے کا نہیں مجھے پیسے چاہیے، تم دے دو. اس نے کہا یہ لو میں دیتا ہوں. اس نے کہا خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے ہمارا جھگڑا بھی نپٹا دیا، پیسے بھی مجھے مل گئے، یہ بھی اس کی بھی جان چھوٹ گئی، میری بھی جان چھوٹ گئی. کر رہے ہو کرتے کیوں؟ کیا کر رہے ہو یہ؟ اچھا ہمارا دور ہوتا تو ہم اسے کہتے کارڈ دے دینا، اگلے جھگڑے میں تم سے کانٹیکٹ کر لوں گا میں. مجھے پیسے چاہیے، معاملہ ختم ہو گیا. وہ لوگ اصول پسند تھے، صرف پیسے نہیں چاہیے، یہ بھی تو پتہ چلے پیسے آئے کہاں سے. کوئی آج کل اس جھنجٹ میں پڑتا ہے پیسے آئے کہاں سے؟ یہ خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے. کیوں؟ خدا متعال نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ کھلو واشربو ولا تسرفو؟ تو کیا یہ پیسہ کھانے کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتا؟ کیا خدا متعال نے یہ نہیں کہا تھا کہ رقمہ حلال کھانا؟ تو اگر تمہیں یہی نہیں پتا کہ آیا کہاں سے، تو یہ کیسے پتا چلا کہ حلال تھا یا حرام تھا؟ اس کا مطلب مشکوک کھاتے ہو. مشکوک کی اپنی تاثیر ہے، حرام کی اپنی تاثیر ہے جو اس معاشرے کے اندر نظر آتی ہے. تو وہ ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا بات تم نے صحیح کی، پیسہ مل گیا، معاملہ بھی ختم ہو گیا، کیا کیوں ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا سروکا ہے؟ کہنے لگا یہ دیکھنے کے لیے کہ اصل معاملہ کیا ہے. کہنے لگا کہ دونوں اہل بیت کے ماننے والے ہو نا؟ کہاں؟ کہا تمہارا یہ جھگڑنا بازار کے اوپر کیا اثر دے گا؟ کیا اثر دے گا؟ لوگ کل کہیں گے کہ مولا کا نام لیا، کل لوگ کہیں گے کہ مولا کے دو چاہنے والے کھڑے بازار کے اندر ایک دوسرے کے گریبان پکڑے کھڑے تھے، تم یہ کر رہے تھے. کہنے کا پھر؟ کہنے کا یہ مولا نے مجھ سے کہا ہے جہاں کہیں دو شیعوں کے درمیان ایسا جھگڑا دو جو ہمارے لیے بے عزتی کا سبب بنے، جھگڑا ختم کروا، جھگڑا ختم کروا. صحیح. اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، یہ بندہ پارٹیسپینٹ ہے یا آبزرور ہے؟ یہ پارٹیسپینٹ ہے، یہ رسپانسبل پارٹیسپینٹ ہے. یہ بندہ ہے سوسائٹی کا رسپانسبل بندہ. کیوں؟ یہ دوسرے کے جھگڑوں کے پیچھے دین کو جو خطرہ آتا ہے اس کو دیکھتا ہے. یہ دیکھ رہا ہے دو اجنبی لڑ رہے ہیں، لیکن یہ جو دو اجنبی لڑ رہے ہیں یہ بہرحال کسی فکر کے ماننے والے ہیں، اس فکر کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ ذمہ داری دکھاتا ہے، کہتا ہے میں بیچ میں آؤں گا، جھگڑا ختم کرواؤں گا تاکہ جس پر نقصان آ رہا ہے اس کو بچاؤں کسی طریقے سے. صحیح. میرا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے ہم اس بیچ میں. اور معذرت کے ساتھ ایک جملہ اور عرض کر دوں سخت، نہ صرف کردار نہیں ہے، ہم آبزرور ہیں، ہم خبر پہنچانے والے ہیں، مسخرہ بھی کرتے ہیں. مسخرہ کس کا کرتے ہیں؟ یہ پاگلوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں.
یہی کرنا ہے، مسخرہ کریں گے، مذاق کریں گے، دیکھو یہ دیوانے نے یہ بول دیا، اس دیوانے نے یہ کہہ دیا، بعض اوقات تقریریں سن کے مزے لیں گے، دیکھو ان پاگلوں کو یہ بھی نہیں پتا اور یہ بھی، اور وہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. 2 آدمی لڑ رہے ہیں، دیوانگی کر رہے ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیا دنیا میں کوئی یہ پوچھے گا کہ فلاں ابن فلاں لڑ رہے تھے؟ یہ دنیا ساری کہے گی نہیں مسلمان تھے جو لڑ رہے تھے، مسلمان تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے تھے. کسی میں اتنی وسعت نہیں ہے جو اس بات کو دیکھ سکے. کیوں نہیں ہے یہ وسعت؟ ہم نے اپنے دلوں کو اتنا وسیع نہیں کیا کہ ہم اسلام کا درد بھی اٹھائیں اس کے اندر. ہم نے اپنے گھروں کے درد اٹھائیں اس کے اندر، ہم نے اپنے خاندانوں کے درد اٹھا لیے بڑی مصیبت سے، ورنہ خود غرضیوں سے وہ اس میں بھی نہیں پیچھے رہ گئے. اب تو کسی میں اتنا درد نہیں آ رہا کہ یہ پوچھے بھائی اسلام کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. اچھا اب مشکل کیا ہے؟ دوسری طرف سے مشکل یہ کہ ابھی اس بات کے اوپر رو رہے ہیں کہ سید الشہداء نے دین بچانے کے لیے قربانی دی. تو جس امام پہ رو رہے ہو کہ انہوں نے دین بچانے کے لیے قربانی دی، اس کا دین اس طرح چیچڑے بکھرتا ہوا نظر آتا ہے، اس پہ تم کو رونا کیوں نہیں آتا؟ پھر سید الشہداء تو اسی دین کو جب بگڑتا دیکھتے رہے تو پھر وہ گھر سے باہر نکلے، انہوں نے فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ إِذْ وُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ يَزِيدَ. اگر یزید جیسے کو حاکم بننا تو اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا، اور میں جو وارث انبیاء ہوں میں کیسے اس کو برداشت کروں؟ جن گودوں میں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گی، میں آؤں گا میدان میں. تو آپ تو اس امام کے ماننے والے ہو. تو اب نمبر 1 آپ صرف تماشائی بنو، صحیح نہیں ہے. آپ صرف خبریں پہنچانے کا ذریعہ بنو، صحیح نہیں ہے. آپ مسخرہ کرنے والے بنو، یہ تو بے رحمی ہے دین کے ساتھ. اس دین کو کم سے کم اپنی اولاد کے برابر تو سمجھو. سید الشہداء تو دین کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے دیکھ رہے. ان کان دین محمد لم یستقم بقتلی الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر دین محمد کی بقا اس میں ہے کہ میری جان جائے تو اے شمشیرو آؤ اور مجھ تک پہنچ جاؤ. سید الشہداء تو یہ کر رہے تھے. تو عزیزان محترم، آپ اور میں سخت وقت سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ سخت وقت مذاق کا وقت نہیں ہے. یہ سخت وقت جو ہے وہ صرف آبزرور بننے کا ٹائم نہیں ہے. یہ سخت وقت پریکٹیکلی پارٹیسپیٹ کرنے کا ٹائم ہے، یہ دیکھنے کا ٹائم ہے اس مسئلے کو حل کیسے ہونا ہے. اس کے اندر آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، نہ صرف یہ کہ اس مسئلے کو پھیلانے کے اندر، اس مسئلے کو آگ لگانے کے اندر. نعوذ باللہ تعالیٰ کمنٹس ایک انسان پڑھے تو بعض اوقات حیران رہ جاتا ہے کہ جس نے کمنٹس دیے اس کے دل میں کوئی درد نہیں اٹھ رہا. کیوں نہیں اٹھتا؟ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جس کے سینے میں درد ہوتا ہے نا وہ اس طرح ریئیکٹ کرے گا. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد محمد وعجل فرجهم. ایک بندے خدا جو ایران عراق کے درمیان جنگ ہوئی اس میں پکڑ لیا گیا. عراقیوں نے اسے پکڑ لیا. ایرانی تھا، مولانا بھی تھے. مولانا گئے تھے محاذ کے اوپر تبلیغ کرنے کے لیے. وہ جنگ کے دوران عراقیوں نے انہیں پکڑ لیا. اچھا، عراقی جب کسی مولوی کو پکڑتے تھے بہت مارتے تھے، بہت ٹارچر کرتے تھے. خاص کر جو ایران کی طرف سے لڑ رہی تھی اس زمانے میں، کیونکہ میں خود ایران میں تھا اس زمانے میں تو مجھے ظاہر سب نظر آتا تھا. ایک تو ریگولر آرمی تھی، اس کے بندے کو اگر پکڑتے تھے تو اتنا نہیں مارتے تھے. ریگولر آرمی والے کو اتنا نہیں مارتے تھے. اچھا، اگر دوسرا ان کو مل گیا کوئی سپاہ کا، سپاہ پاسداران، بہت ماریں گے اس کو، شاید زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے وہ. تیسرا پبلک آرمی جس کو بسیج کہتے تھے، پبلک موبلائزیشن ہوئی ہوئی تھی، اس کے بھی بندے کو مارتے تھے کیونکہ وہ دیکھتے تھے کمیٹڈ بندہ ہے، یہ دیندار بندہ ہے. اور مولانا اگر کوئی مل گئے تو بس سمجھ لو اس کا تو وہ چھوڑنے والے ہی نہیں ہیں پھر. تو کوئی ایک مولانا تھے، ان کو انہوں نے پکڑ لیا، بہت مارا، بہت ٹارچر کیا. پھر وہ ایک اس فیز سے نکلے، اس فیز باہر ایک اور جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر ان کو کافی عرصے رہنا تھا. وہاں پر بھی ٹارچر کافی چلا. کسی بھی وجہ سے یو این او کی کوئی ٹیم آ گئی، آبزرورز دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے قیدیوں کے ساتھ. یورپین یونین کی تھی شاید، کوئی یاد نہیں مجھے، وہ کوئی ٹیم آ گئی، یا یو این او کی تھی یا ای یو کی، یورپین یونین کی.
ٹیم آئی اور اس ٹیم نے جناب علی اپنی دانش میں چھاپا مارا اس پریزن کے اوپر، کیونکہ وہ ان کو کچھ چکر چل رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ اور یہ اور وہ، تو انہوں نے چھاپا مارا اور اس کے بعد انہوں نے یہ اتھارٹی استعمال کی کہ ہم قیدیوں سے یہ پوچھیں گے کہ ان کو ٹارچر ہوا یا نہیں ہوا۔ اچھا، اب انہوں نے جو نگہبان تھے، جتنے گارڈز وغیرہ تھے، ان کو ایک طرف کر دیا، قیدیوں کو درمیان میں بٹھا لیا، ان سے پوچھا بھائی تمہیں ٹارچر ہوا نہیں ہوا؟ اچھا، سارے قیدیوں کو پتہ تھا کہ اب اردو زبان کا مخبر ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، کہ ہم بولیں گے نا کہ ٹارچر ہوا ہے تو پھر یہ اور ماریں گے، صحیح، سب کو پتہ تھا۔ تب بھی لوگ اپنا غصہ نکالنے کے لیے کہ بہرحال ہوئے تو ہیں نا، اب کم سے کم یہ تو ان کو بتا دیں کہ ہوئے ہیں، بعد میں پھر دوبارہ ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، اب تو ہو ہی رہا ہے یہ۔ اچھا، مولانا کے ساتھ تو ہر روز کا کام تھا نا کہ ٹارچر ہونا ہی ہے، تو اس نے مولانا سے ہی پوچھا۔ اچھا، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ مولوی ہے اور یہ یہاں پہ پریسٹ ہے، یہ ریپیوٹیڈ بندہ ہے یہاں کا۔ تو انہوں نے اسپیشلی اس کو بلایا، اس سے پوچھا تمہیں ٹارچر ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کہ تم شور ہو کہ تمہیں نہیں ہوا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں ہوا ہے، بہت ہوا ہے تمہیں۔ کہہ رہے نہیں، مجھے نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا تم سمجھ رہے ہو کہ یہاں پہ رپورٹرز ہیں، تمہیں تو ویسے بھی پٹنا ہی ہے، کم از کم رپورٹ کر دو کہ ہوا ہے، ہم یہ لکھیں تو صحیح کہ ایک بندے کو مارا ہے انہوں نے۔ کہنے کا نہیں ہوا۔ چلے گئے وہ لوگ۔ جو عراقی گارڈز تھے ان کو رپورٹ مل گئی کہ اس نے کہا ہے کہ نہیں ہوا۔ اچھا، وہ سب حیران کہ اس کو ہم نے بہت مارا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو تو مار لگنی ہے ہر صورت میں، چاہے یہ بولے چاہے یہ نہیں بولے، اس نے کیوں نہیں بولا؟ تو جو ان کا ہیڈ تھا، چیف تھا، اس نے بلا لیا، اس نے کہا بھائی ذرا یہ بتاؤ تم کو ٹارچر ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ کہنا میں ہوا ہے۔ کہنے کا میں بھی کہہ رہا ہوں میں نے خود مارا ہے تمہیں، تم کو پتہ ہے ہوا ہے؟ ہوا ہے۔ کہا اس کو کیوں نہیں بولا؟ سنیے گا، واقعہ ہے، یہ کہانی نہیں ہے، واقعہ ہے۔ یہ بندہ بعد میں جب چھٹ کے آیا نا تو ایران کی پارلیمنٹ میں ممبر رہا ہے، جب تک زندہ تھا ایران کی پارلیمنٹ میں ممبر رہا ہے یہ بندہ، صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے مارا ہے، تم مسلمان ہو، میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ کہنے کا اسلام کی بے عزتی ہے کہ اسلام غیر مسلمان سے مدد مانگے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ ابھی تھوڑا سا پاکستان میں کوئی مسئلہ ہوگا، ہم ای یو کو لیٹر بھیجیں گے، ای یو اپنے آبزرور بھیجے، یو این اپنے آبزرور بھیجے۔ تھوڑا سا شرم کرو، اپنی ذلت کا اتنی جلدی اعتراف کر رہے ہو، اندر سے صحیح کرو، نہ کہ باہر والوں سے کہہ رہے ہو کہ وہ صحیح کریں۔ اور کون سی نرس ماں سے زیادہ مہربان ہوگی تمہارے لیے؟ کوئی نرس ہوئی ہے ماں سے زیادہ مہربان؟ وہ تمہارے لیے مہربانی کریں گے جنہوں نے تمہیں تو لوٹ لوٹ کے اپنے ملک بنائے سارے۔ استعمار کون تھا؟ یہ انگلینڈ نہیں تھا کیا مستعمر استعمار کرنے والا ہمارے ساتھ؟ کسی اور نے لوٹا ہے کیا؟ اب تک لوٹتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں گند کر کے باہر بھاگتے ہیں، کہاں جاتے ہیں یہ لوگ؟ انہی ملکوں میں تو جاتے ہیں۔ ان سے کہو گے کہ ہماری مدد کریں، یہ تم پہ رحم کر کے مدد کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے۔ ان کو کیا غرض ہے؟ ان کو اور کاٹنا ہے یہاں سے، کسی کو کیا لینا ہے ہم سے؟ ہماری لیے بہتری کریں گے، ہماری لیے بہتری کرے ہوتے جو انہوں نے تاریخ میں ہمارے ساتھ کیا وہ بہتری تھی ہمارے لیے۔ کوئی کیوں نہیں سوچتا اس بات کو؟ ابھی تک کر رہے ہیں یہی حرکتیں۔ وہ آتا ہے، وہ لبنان کا صدر، فرانس کا صدر لبنان جاتا ہے اور کہتا ہے میں یہ کرنے آیا ہوں، میں کرنے۔ بھائی تو تھا، تیری ملک تھا جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ فرانس تھا جس نے اس کا حشر کیا ہے، اور ابھی بھی جب موقع ملتا ہے کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ اور ہماری یادداشت تھوڑی کمزور ہے تاریخ کے معاملے میں، یا ہم لوگ اتنے سادہ لو ہیں کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ ایک سخت وقت سے گزر رہے ہیں۔ یہاں کوئی باہر سے آ کے مدد نہیں کرنے والا ہے، یہاں سب تماشا دیکھنے والے باہر کے بیٹھے رہیں گے، آپ کا تماشا دیکھیں گے، آپ سے اور لوٹیں گے۔ صرف ایک راستہ ہے، ہم اور آپ ذمہ دار بنیں، ہم اور آپ ذمہ دار بنیں، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، ذمہ دار بنیں کہ معاملہ دین کا ہے، معاملہ نبی کا ہے۔ تو اس ذمہ داری کو لے کر آؤ میدان کے اندر۔ جو میرے پاس موضوع تھا وہ موضوع یہی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام جب فتنوں میں گھرے زمانوں میں تھے تو وہ ان کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا، وہ کیسے معاملے کو دیکھتے تھے۔
کیوں میں کہہ رہا ہوں فتنوں میں گھرے معاشرے کے اندر؟ کیا ان معاشروں میں امام کی اقتدار کو قبول کیا گیا تھا؟ جب ہمارے چوتھے امام تشریف فرما تھے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج، اور امام سے پہلے جو ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، جو بعد میں ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم تشریف فرما ہوئے، ان سب کے دور میں کیا عوام نے اچھا کیا تھا؟ انصافاً انسان اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھے کہ بھائی مسلمانوں نے کیا اہل بیت کے ساتھ اچھا کیا تھا؟ 11 نسلیں شہید کی ہیں، اور خاص کر میں مولا چوتھے سرکار کا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ سخت ترین حالات سے گزرے اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد، تو انہوں نے معاشرے کے لیے ہمدردی دکھائی یا نہیں دکھائی؟ کیا کیا؟ ہمیں اپنے ائمہ سے یہ سیکھنا ہے۔ اگر سیکھ رہے ہو کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے تھے، یا مثال کے طور پر رات کو بیٹھ کے پیتے تھے، دن کو کھڑے ہو کے پیتے تھے، بھائی یہ بھی تو سیکھو کہ معاشرے کے اندر جب فتنہ مچتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، کیسے پیش آتے تھے دین کی نصرت کے لیے، اور پھر اپنا رول پلے کرو۔ ابھی ہم لوگ آبزرور بنے ہوئے، تماشائی بنے ہوئے، ہمارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور ابھی تو میں احتیاطاً آپ کی خدمت میں مسلمان کہہ رہا ہوں، وہ جو مومن ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے، اور کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ ہم آبزرور ہیں، ہم شریک نہیں ہو رہے اس معاملے کے اندر۔ اب اس کی وجہ ہے کہ ہم شریک نہیں ہو رہے، کسی کو خوف ہے، کسی کو یہ ڈر ہے، پازیٹیو سائڈ بھی لے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں سب غلط کر رہے ہیں، کسی کو یہ ڈر ہے کہ بھائی یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، میں ہاتھ ڈالوں کچھ اور ہی نہ کر دوں اس کو، تو پھر یہ آدمی مسخرہ بازی تو نہیں کرے گا اس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے۔ ایک دفعہ میں پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا تھا، ایک گروہ نے ہمیں انوائٹ کیا کہ بھائی پاکستان میں سیکٹرینزم کے اوپر ایک بریفنگ دیں۔ ہمارا چونکہ جو ریسرچ پیپر تھا ایم فل کا وہ سیکٹرینزم کے اوپر تھا، روٹس آف سیکٹرینزم ان پاکستان، تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایک بریفنگ دیں، ہم نے بریفنگ دی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ نے بریفنگ دی، ہم نے بریفنگ سن لی، اب ماشاءاللہ اچھے لائرز بھی تھے، یہ تھا وہ تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کوئی رول پلے کریں، آپ اس ملک کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں، یہاں پہ کیوں نہیں آتے رول پلے کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ آنیسٹلی میں تم کو بتا دیتا ہوں، اس نے کہا ہم ڈرتے ہیں پاکستان سے، کہہ رہا ہم پاکستان سے ڈرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ، اتنا انٹرنیشنل تمہارا ایکسپوجر ہے۔ اس نے کہا ہم پاکستان کی سوسائٹی کو ویری کمپلیکیٹڈ سوسائٹی دیکھتے ہیں، یہ سادہ سوسائٹی نہیں ہے، یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور اتنی کمپلیکیٹڈ سوسائٹی کے ساتھ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم انٹر ہوں گے اور اس کے بعد ہم کچھ اور گڑبڑ کر کے بیٹھ جائیں۔ بدقسمتی سے اس کا ڈر صحیح ہے، اس کا ڈر صحیح ہے کہ اگر کوئی بغیر کیلکولیشن کی یہاں پہ کودے گا، چاہے میرے اور آپ کا جیسا کوئی بھی کودے، وہ کام خراب ہی نہ کر دے کہیں، یہ بھی خطرہ ہے۔ تو مثال کے طور پر کیوں لوگ تماشائی بننے پہ اکتفا کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ اس وجہ سے کہ ان کو تو مزہ آ رہا ہے، وہ صرف مزے لے رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے دل کی تسلی کے لیے وی آر ڈوئنگ سم تھنگ، وہ یہ کرتے ہیں اس گروپ سے نکالا اس گروپ میں بھیجا اور ایک نیچے ایک کیپشن لگا دیا، یہ بھی ہو گیا، اب یہ ہونے والا ہے، یہ تمہاری رسپانسبلٹی کا اینڈ تھا۔ یہ جو تم نے نیچے جملہ لکھا یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، بلکہ اور بعض اوقات تو ایسا کیپشن لگائے گا کہ سامنے والے کو ایسی آگ لگے کہ وہ دشمن کو 4 میسج بھیجے، تو تم مسخرہ کر رہے ہو، تم اس کے اندر اور آگ لگانے کا رول پلے کر رہے ہو، تم کہاں کے بندے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ؟ ریسپانسبل بنو۔ تو ایک بندہ وہ ہے جس کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو نعوذ باللہ اپنی نفس پرستی کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو خائف ہے، وہ یہ کہ اگر میں کوئی رول پلے کروں گا کوئی نقصان آئے گا، اس نقصان کو میں نہیں جھیل سکوں گا۔ تو اب یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ مومن ایسے حالات میں کیا کرتا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایسے حالات میں کیا سکھایا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ مجھے بہت امید نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا سکوں گا، میری بہت ساری لمٹس ہیں، جن لمٹس کی وجہ سے میں اس کو اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھا پاؤں گا۔ کیوں؟
شاید جہاں تک میرا خیال ہے اس پہ میں نے کم از کم اردو زبان میں تو کوئی کتاب نہیں دیکھی ہے جس نے اہل بیت کی سیرت کو اس اینگل سے دیکھا ہو. یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میری لمٹس ہیں, میں اس کے اندر بہت گہرائی میں نہیں جا پاؤں گا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں جتنا اس کو ایکسپلور کر سکتا ہوں اس کو جا کے دیکھیں, ڈھونڈنے کی کوشش کریں. بہت اچھا کام نہیں بھی ہو پائے, کم از کم ٹچ تو کر لیں کہ یہ کیا کیا اہل بیت اطہار علیہم السلام نے ہماری ہدایت کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جن حالات سے ہم گزرے ہوں اس کے لیے ہدایت نہ دی ہو, انہوں نے ہدایت دی ہو. تو یہ ہمارا مین ٹاپک ہے کہ ایسے ایک معاشرے کے اندر جب ایسی ایک مشکل مچی ہوئی ہوتی ہے, پھیلی ہوئی ہوتی ہے, اہل بیت اطہار کا رویہ کیا, وہ لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں, اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنا کوئی کردار انجام دیں, پازیٹیو کردار انجام دیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور یہ وہ مکتب کی ڈیمانڈ ہے ہم سے, اسکول کی ڈیمانڈ ہے ہماری. اگر کوئی شخص کسی اسکول آف تھاٹ کا ممبر ہوتا ہے صرف اس کا آنر اپنے شیئر کرنے کے لیے, یہ خود غرضی ہے. اگر میں مثلا اہل بیت کے مکتب سے ہوں اور ہماری طرح ایک مکتب کے ماننے والے لبنان کے اندر حزب اللہ ایک کامیابی لیتے ہیں, کتنا ہم سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں اور چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے یہ کیا. تو تم پرائیڈ اور آنر تو شیئر کرتے ہو لیکن پرابلم شیئر نہیں کرتے. پرابلم بھی تو شیئر کرو. یہ شیئر کر رہے ہو کہ اس کو یہ فتح ملی, تو یہ کیوں نہیں شیئر کر رہے کہ آج جس مصیبت سے گزرے یہ بھی ہمارا معاملہ ہے, اس کو بھی اپنا معاملہ سمجھو. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا معذرت کے ساتھ, بس اس کو ختم کرتا ہوں یہاں پہ, اور شاید میں اندر سے شاید بھرا ہوا ہوں, شاید اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. آپ کی نیند اڑی کبھی اس معاملے کی وجہ سے؟ اگر میرا بچہ بیمار ہوتا ہے میری نیند اڑتی ہے نہیں اڑتی؟ دین میرے بچے کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتا. وہ دین جس پہ سید الشہداء قربان ہوئے ہیں, کیوں نہیں تڑپ رہے ہم لوگ؟ کیوں نہیں دکھ ہو رہا مجھے دیکھ کے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ دل میں درد کیوں نہیں ہے ہمارے؟ پریشانی ہے, نگرانی ہے, کیا کیا ہوگا, یہ کیوں ہوگا. درد نہیں ہے, غم نہیں ہے. اس پہ کام کا احساس کرنا چاہیے. اور یہ وہ چیزیں جو میں پہلے دن جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا تھا وہ یہ عرض کر سکتا تھا. اہل بیت کا دل دھڑکتا تھا مسلمانوں کے لیے, دل دھڑکتا تھا دین کے لیے. وہ دین کو سختی میں دیکھتے تھے, اہل اسلام کو سختی میں دیکھتے تھے, اس سختی پہ ان کا دل دھڑکتا تھا. سید الشہداء نے فرمایا خدا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ لنری المعالم من دینک, تیرے دین کی نشانیاں اشکار ہو جائیں. تیرے دین کی نشانیوں کو مٹانے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, ہم نہیں چاہتے بیٹے تیرے دین کی نشانیاں اشکار ہوں. نظہر الاصلاح فی بلادک, اصلاح تیرے شہروں میں نظر آئے. وَيَعْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ, تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے خدایا, اس لیے ہم آئے میدان کے اندر, ہم سب کچھ لے کر آئے تیرا دین بچانے کے لیے. اور چونکہ دین بچانے کے لیے ہم آئے تھے اور صرف تیری خاطر آئے تھے تو ہم نے کسی قربانی پہ شکوہ بھی نہیں کیا. یا اللہ, کسی قربانی پہ شکوہ نہیں کیا. صرف صبر نہیں کیا, شکر کیا. صبر نہیں کیا. ہم بہت تیر مارتے ہیں کسی مشکل کے اوپر, صبر کرتے ہیں. اہل بیت مصائب پہ صبر نہیں کرتے, شکر کرتے ہیں. شکر کرتے ہیں. یہ توحید کی پتہ نہیں کون سی عظمت ہے جو بی بی کے کلام میں ظاہر ہوئی. وَمَا رَأَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا. خدا تیری راہ میں جو پیاس جھیلی وہ بھی خوبصورت تھا. خدا تیری راہ میں میرے بھائی کا گلا ذبح ہوا. ایک اور جملہ بولو, تیری راہ میں میرے بھائی کا گلا ذبح ہوا, میں نے خود دیکھا. اور بیوی کے مصائب کو انسان کیا بولے.
اگر سخت ترین کو بھی بیان کریں کتاب بنتی ہے. صرف 2 جملوں میں، اگر چند جملوں میں اس کو خلاصہ کروں عزیزو تو بس ایک موقع اور بنو. خدایا کون سا وہ لمحہ تھا جب جو کی پامالی دیکھ رہی تھی اور کوئی لاشا پامال نہیں ہوا سوائے حسین کے. سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا، فاطمہ کے بیٹے کا، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، اور یہ مظلومہ مخدرہ اپنے بھائی کے پامال ہوتے لاشے کو دیکھ رہی ہے. عزیزو ایک سخت جملہ، ہماری عادت نہیں سخت مسائل پڑھنے کی، لیکن جن لوگوں نے لاشا پامال کیا نا انہوں نے کہا ہم جب گھوڑے دوڑا رہے تھے تو ہڈیوں کے چورا چورا ہونے کی آواز آ رہی تھی. نہیں معلوم بیوی کے کانوں تک وہ آواز جا رہی تھی یا نہیں جا رہی تھی. الہی بیوی نے یہ منظر دیکھا، اس کے بعد مقتل سے گزری ہیں، اپنے بھائیوں کی لاشیں پڑے ہوئے دیکھیں بغور و کفن، اور اس کے بعد اپنے بھائی کی لاشیں پر آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کو خطاب کیا ہے، ھذا حسین مرمل بالدماء، اے اللہ کے نبی آپ کا حسین. اس کے بعد بیوی بازاروں میں گئی ہے، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہے، اماریوں پہ بٹھائی گئی ہے، پھر دربار میں آئی ہیں، اور دربار میں آنے کے بعد کہا ہے خدا کی راہ میں جو دیکھا حسن تھا. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا خدایا، ان کی مظلومیت کا واسطہ خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی نورانیت سے ہمیں اور ہمارے مرحومین کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی پناہ حمایت، ان کی شفاعت، ان کی شفقتیں نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء عاجل و کامل نصیب فرما. خدا جو زیارت کی متمنی ہے، 40 کی متمنی ہے، سب کو سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے. خدا تجھے تیری حجت کا واسطہ اس فتنے اور اس آزمائش میں کامیابی نصیب فرما. فتنہ پروروں کو جنہوں نے زندگی کے اندر دین کے نام پہ فتنہ مچایا، خدایا ان فتنہ پروروں کو اصلاح نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اس فتنے میں سرخرو ہونے کی سعادت نصیب فرما. خدایا تمام فتنوں کا حل تیری حجت کی تشریف آوری ہے. خدایا تجھے سید الشہداء کے حلقوں میں بریدہ کا واسطہ خدایا، ان خشک لبوں کا واسطہ خدایا، سید و سردار مولا اور آقا میں آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کی نصرت اور اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک و اطرتہ الطاہرین.